چھوٹے بھائی کو اپنے دوست کی دیکھا دیکھی کبوتر پالنے کا شوق چڑھ گیا تھا۔ وہ پیارے پیارے سفید کبوتر خرید لایا اور چھت پر بنے ہوئے ڈربے میں رکھ دیا۔ چند دن حسیب نے ان کی دیکھ بھال کی اور دانا وغیرہ ڈالتا رہا۔ پھر اس مشقت سے اکتا گیا۔ مجھے تو بھائی کی مستقل مزاجی کا پتہ تھا کہ اس کے شوق کی نیا پار نہیں لگتی۔ تب میں روزانہ باقاعدگی سے ڈربے صاف کر کے کبوتروں کو دانا ڈالنے لگی۔ وہ مجھ سے ہل گئے، مجھے بھی ان سے لگاؤ ہو گیا۔ جب تک صبح شام چھت پر جا کر ان کی خبر گیری نہ کر لیتی مجھے چین نہیں آتا۔ ان دنوں میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اسکول جانے سے پہلے دانا پانی ڈالنا ہوتا تھا۔ سچ کہوں صبح سویرے اٹھنا بہت دشوار لگتا تھا، لیکن ان پرندوں کی خاطر اٹھ جاتی تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ اس روز میں ذرا دیر سے چھت پر گیا۔ کبوتروں کو کھولا تو وہ پھڑپھڑاتے ڈربے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے میری جانب آ کر دانا چگنے لگے۔ میں ان کو دانا چگتے دیکھ کر مسرور محسوس کر رہی تھی۔ جب دل کرتا اپنے بازوؤں پر بٹھا کر پیار سے بات کرتی۔ وہ جواب میں گٹرگوں کے سوا کچھ نہ بولتے۔ میں اپنے شغل میں مشغول تھی کہ اچانک نظر سامنے کی طرف اٹھ گئی، جہاں سامنے والی چھت پر ایک لڑکا سیب کھا رہا تھا۔ وہ کافی خوبرو اور ہیرو ٹائپ تھا۔ میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ مسکرایا اور محض آواز منہ سے نکالی تو میرے ہاتھ پر بیٹھا کبوتر فوراً اڑ کر اس کی چھت کی منڈیر پر جا بیٹھا۔ وہ لڑکا چند منٹ رکا پھر اپنے گھر کی زیر زمین منزل میں چلا گیا۔ اگلی صبح وہ پھر وہاں موجود تھا۔ شاید اسے کبوتروں کی خوبصورتی نے بھا لیا تھا۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ میں تو چھت پر آتے ہی اپنے کاموں میں مگن ہو جاتی اور وہ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ مجھے اس کا کھڑا ہونا ناگوار نہ گزرتا تھا، کیونکہ وہ میری طرف نہیں بلکہ کبوتروں کی جانب متوجہ رہتا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی، لیکن ایک روز ایک کبوتر کا سر ڈربے کی جالی میں پھنس گیا تو اس نے آواز دے کر کہا، کبوتروں کی ملکہ پیچھے دیکھو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ڈربے کی جالی میں ایک کبوتر کی گردن پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے نکالا، ورنہ وہ بیچارہ مر گیا ہوتا۔ پڑوسی لڑکا پہلی بار مجھ سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ اگلے دن صبح چھت پر گئی تو وہ پہلے سے اپنی چھت پر موجود تھا۔ اس نے سلام کیا، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ تب اس نے مجھے کبوتر پالنے کے بارے میں ایک معلوماتی کتاب دی اور اس پرندے کی دیکھ بھال کے بارے میں کچھ باتیں بھی بتائیں۔ اب وہ مجھ سے روزانہ کبوتروں کے بارے میں باتیں کرتا اور میں اس سے باتیں کر کے خوش ہوتی۔ 2 ماہ گزر ہی گئے۔ ایک بلا میرے کبوتروں کے پیچھے لگ گیا اور ان کی گھات میں رہنے لگا۔
جب میں دانا پانی ڈال کر اسکول چلی جاتی اور کبوتر دانا چگنے میں محو ہوتے تو وہ کسی نہ کسی کبوتر کو دبوچ لیتا۔ اس طرح وہ آئے دن شکار کرنے لگا اور کبوتر ایک ایک کر کے کم ہونے لگے۔ بالآخر جب صرف 2 کبوتر بچ گئے تو پڑوسی لڑکے ارباز نے مجھ سے کہا، اب تم یہ کبوتر مجھے دے دو، تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ میرے دوست نے کبوتر پال رکھی ہیں، یہ میں اس کو دے دوں گا تو ان کی جان بچ جائے گی۔ کبوتر پالنا لڑکوں کا کام ہے، لڑکیوں کا نہیں۔ اگر تم کو ایسا شوق ہے تو اپنے صحن میں طوطا پال لو یا چوزے رکھ لو تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکو۔ مجھے اس کی بات ٹھیک لگی۔ اب کبوتر نہ رہے تھے مگر میں پھر بھی اوپر جاتی اور ارباز سے باتیں کرتی تھی، یہاں تک کہ مجھے اس کے خاندان کے تمام افراد کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ اگرچہ میں اس بات کو صحیح نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ارباز لڑکا نہیں بلکہ میری ایک اچھی سہیلی ہے۔ 10ویں جماعت پاس کرتے ہی میں نے جانا کہ میں ارباز سے بات چیت کر کے کچھ غلط کر رہی ہوں۔ تبھی عہد کر لیا کہ صبح سویرے چھت پر نہیں جایا کروں گی۔ یہی 3 دن چھت پر نہ گئے، لیکن یہ دن میں نے بہت مشکل سے گزارے۔ حد درجہ اداس تھی، کیونکہ ارباز ہی وہ ہستی تھا جس سے اپنے دل کی ہر بات کہا کرتی تھی۔ چوتھے دن میں اپنے قدموں کو اوپر جانے سے نہیں روک سکی۔ وہ وہاں میرا انتظار کر رہا تھا۔ تم کہاں تھی رجی؟ وہ بے اختیار بولا۔ میں تو انتظار کر کر کے مر گیا۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میری خالہ گھر گئی تھی۔ پھر ہماری باتیں شروع ہو گئی۔ اب ہم کبوتر، پرندوں اور دنیا جہان کی نہیں بلکہ اپنے مستقبل کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یوں وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ ایک صبح اوپر گئی تو وہ نہیں تھا۔ دل دھک سے رہ گیا۔ سارا دن کرب میں ٹہل ٹہل کر جیسے سولی پر کاٹا۔ اگلی صبح وہ موجود تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، تم کہاں تھے؟ اس نے بتایا کہ بخار ہو گیا تھا۔ واقعی وہ زرد اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اس لمحے محسوس ہوا کہ مجھے اس سے گہرا لگاؤ ہو گیا۔ اب رات کو دیر سے نیند آتی، کروٹیں بدلتی رہتی اور وہ مجھے یاد آتا رہتا۔ ایک رات جب نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی پریشانی کر رہی تھی، میں نے رونا شروع کر دیا اور پکا ارادہ کیا کہ کل صبح ضرور اس سے اپنے دل کی بات کہوں گی۔ اگلے دن اوپر گئی اور اس سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، اس نے جواب دیا۔ ارباز، پہلے ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں ایک لڑکا پڑوس میں رہتا تھا۔ میں اس کو پسند کرتی تھی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے سر نیچے کر لیا، جیسے کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ میں نے یہ بات صرف اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہی تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پوچھا، کیا اب بھی تم اسے پسند کرتی ہو؟ ہاں، پہلے سے بھی زیادہ اچھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ ٹھہرو، یہ تو پوچھ لو کہ میں پہلے کہاں رہتی تھی۔ تم پہلے کہاں رہتی تھی؟ جب سے پیدا ہوئی ہوں اسی گھر میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں ہنسی۔
تب وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، آئندہ جھوٹ مت بولنا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں اب اسے روز چھت پر جاتے تھے جب کپڑے دھو کر سکھانے تھے، پھر یونیفارم دھو کر الگنی پر ڈالنے کے بہانے اوپر جانے لگے۔ ماں نے ایک دو بار مجھے ٹوک دیا کہ کبوتر تو رہی نہیں، پھر اتنی صبح چھت پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں، میں ورزش کرتی ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ ماں کو کھٹک گئی ہے۔ تبھی ارباز نے کہا، کیا تم رات کو نہیں آ سکتی؟ میں کافی دن سے یہی کہنا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا تھا کہ تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ میں آج رات 11:30 بجے تمہارے گھر کے باہر آؤں گا۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ امی ابو ٹھیک 10:30 بجے سو جاتے تھے۔ میں 11 بجے ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ 12:15 بجے آ گیا۔ میں نے فوراً دروازہ کھول کر اس کو اندر بلا لیا اور اوپر بنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے پہلے سے کھانے پینے کے لوازمات کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ اب وہ ہاسٹل چلا گیا ہے اور رات کو ہاسٹل سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو پڑوس میں گھر ہے وہ اس کے چچا کا ہے۔ پھر تم کیسے آئے؟ میں نے پوچھا۔ ہاسٹل کی عقبی دیوار پھلانگ کر، اگر چوکیدار تمہیں چور سمجھ کر گولی چلا دیتا تو میں مر جاتا، وہ بولا، اور ذرا بھی افسوس نہ ہوتا۔ اس کی بات پر میرا دل اس کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ تمام رات ہم باتیں کرتے، صبح وہ جانے کے لیے اٹھا، یہ معمول بن گیا۔ اس طرح وہ رات کو آتا، ہم صبح تک باتیں کرتے۔ ایک رات ہم باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح 6 بجے امی نے آواز دی تو میری آنکھ کھل گئی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اب کیا کریں؟ اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، سو جاؤ، میں نے جواب دیا۔ میں ہنسنے لگی۔ وہ پریشان تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر اسے باہر نکال دیا۔ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، بس باتیں کرتے تھے۔ اس کی باتیں مجھے خوشی اور سکون دیتی تھی۔ دسمبر کی سردیاں آ گئی۔ شدید بارش تھی۔ رات کے 12:30 بجے تھے۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اتنی تیز بارش میں وہ نہیں آ سکے گا، پھر بھی اس کا انتظار تھا۔ 1 بجے وہ آ گیا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ ہم دونوں تبھی اوپر چلے گئے۔ رات بھر ہم باتیں کی۔ اس نے پوچھا، تم کس سے شادی کرو گی جو آدھی رات کو میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آتا ہے؟ اور تم؟ میں نے پوچھا۔ جو لڑکی اپنی جان خطرے میں ڈال کر آدھی رات کو مجھے گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایسے ہی ہنستے ہنستے خواب دیکھتے رات بیت گئی۔ اس نے مجھے کبھی غلط نظروں سے نہیں دیکھا۔ اس بات نے بھی میرے دل میں اس کی عزت قائم کر رکھی تھی۔ پیپر ختم ہو گئے۔ اب اسے اپنے گاؤں لوٹ کر جانا تھا۔ آخری رات وہ مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے تمام رات رو کر گزاری۔ اب رزلٹ آنے کے بعد ہی آ پاؤں گا، اس نے بتایا۔ اب تم جی بھر کے سونا، میری خاتم تو رات بھر جاگتی نہ تھی۔ جاتے ہوئے مجھے اپنا فون نمبر بھی دے دیا۔ وہ مجھ پر 2-3 ماہ ایسے گزرے جیسے زندگی اور موت کی کشمکش میں سانس لیتا ہے۔ وہ 6 نمبروں سے پاس ہو گیا تھا۔ فون پر بتایا کہ اب وہ لاہور نہیں آئے گا۔ اس کی والدہ اکیلی اور بیمار ہے۔ میں اس کی مجبوری سمجھ گئی۔ کہا، اچھا، ان کا خیال رکھنا، لیکن مجھے فون کرتے رہنا، اس آس پر کہ وہ کسی دن ضرور آئے گا۔ اسی آس میں 1 سال تمام ہو گیا۔ 2nd ایئر میں تھی کہ ہمارے رشتہ دار میرا رشتہ لے۔ وہ کافی امیر لوگ تھے۔
امی ابو نے ان کو ہاں کر دی اور میں روتے روتے اپنا حال برا کر لیا۔ امی ابو پریشان تھے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ وہ سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ کیا کریں، جو میں رضامند ہو جاؤں۔ ادھر میں ارباز کو فون کرتی تھی کہ جلدی سے اپنی امی کو ہمارے گھر رشتے کے لیے لے آؤ، تمہارے چچا ہمارے پرانے پڑوسی ہیں، ضرور بات بن جائے گی۔ اس نے کہا بڑی مجبوریاں ہیں، ابھی بڑے بھائیوں کی شادی ہونی ہے، اپنی شادی کی بات کیسے کروں؟ یوں بھی ابھی میں شادی کی ذمہ داریاں اٹھا نہیں سکتا۔ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو تو اپنے والدین کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ میں شادی تم سے ہی کروں گا، مگر جب مناسب وقت آئے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کی شادی جلد کر دیتے ہیں۔ میں گریجویشن کے بہانے 2 سال کی مہلت لے بھی لوں تو رشتہ طے کرنا ضروری ہے۔ تم والدین کو راضی کرو کہ وہ رشتہ طے کر جائیں، شادی کی بات بعد میں کر لینا۔ تمہارے والدین کا آنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ جانتی ہوں کہ وہ بے وفا نہ تھا، اس کی مجبوریاں تھیں۔ بے شک ہم دونوں بے وفا نہ تھے، لیکن حالات نے ہمیں الگ الگ رستوں کا مسافر بنا دیا تھا۔ میں کسی اور کی ہو گئی اور وہ کسی اور کا۔ والدین سے کتنے بہانے کرتی، کتنی بار انکار کرتی، آخر کار چپ سادھ لی، کیونکہ جب میں نے ارباز کو بتایا کہ یہ میرا آخری فون ہے، اب بھی تمہارے والدین نہ آئے تو میں والدین سے انکار نہ کر سکوں گی۔ لیکن ارباز کا نہ کوئی فون آیا اور نہ وہ خود آیا۔ اس نے جھوٹی تسلی بھی نہ دی۔ جب رشتے والے بار بار آنے لگے تو ایک دن میں نے رو کر امی کے کندھے پر سر رکھ کر دیا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، ابو نے سر چوما اور کہا بیٹی ہم تیرے بھلے کی بات سوچتے ہیں۔ ایسے گھر میں تو دلہن بھر کر جائے گی کہ عیش کرے گی، ہماری دلی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ خدا نے میری عزت رکھی اور میرے والدین کی لاج رکھی۔ شاید اس دن کے لیے ہی تو میں نے اپنے دل کو باغی ہونے نہ دیا تھا۔ کس کے لیے بغاوت کرتی؟ اس ارباز کے لیے جو اس قدر مجبور تھا کہ تسلی کے 2 بول کہنے اپنے چچا کے گھر بھی نہیں آ پایا تھا، حالانکہ وہ ہمارے پرانے پڑوسی تھے۔ اگر وہ مجبور تھا تو میں بھی مجبور تھی۔ وہ لڑکا ہو کر کچھ نہ کر سکا تو میں لڑکی ہو کر کیا کر سکتی تھی؟ خدا کا شکر ہے کہ عزت سے اپنے والدین کی دعاؤں میں رخصت ہو گئی۔ اللہ نے میرے والدین کی دعائیں سن لی۔ مجھے ایک نہایت نیک اور محبت کرنے والا شوہر ملا، جس نے کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں دی تھی۔ آج سوچتی ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں ارباز سے کلام ہی نہ کرتی اور نہ بات آگے بڑھتی۔ خدا نے میرے والدین پر رحم کھایا جو میری عزت سلامت رہی، ورنہ آبرو کو خاک میں ملنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ سنا ہے کبوتر قاصد ہوتے ہیں، کوئی قاصد کبوتر مل جاتا تو اسے ارباز کی طرف بھیجتی اور کہتی بے شک تم بے وفا نہیں ہو، لیکن بے وفا میں بھی نہیں ہوں۔ تم نے اپنے والدین سے وفا کی تو میں نے اپنے والدین سے وفا کی، جس کے صلے میں ایک باعزت زندگی، چاہنے والا شوہر، اچھا گھر اور پیارے پیارے بچے نصیب ہوئے۔ مجھے ماں باپ کی دعائیں لگی ہیں۔ امید ہے کہ ارباز تم کو بھی اپنے والدین کی دعائیں لگی ہوں گی۔ اچھی شریک حیات اور اچھی زندگی ملی ہوگی۔ تو دوستو آج کی کہانی ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی ہماری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔
ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. ملیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں. اللہ حافظ.